کسی بندے نے کسی عورت سے شادی کی شرط پر کہ میں تجھے مہر جو ہے 1000 درہم دوں گا اور اس شرط پر کہ تجھے اس شہر سے باہر نہیں لے کر جاؤں گا. اس سے مسئلہ یہ سمجھ آتی ہے کہ مہر مثلی ان کے ہاں زیادہ تھا تو اس نے کم مہر پہ اسے منا لیا کہ تمہیں اسی شہر میں رکھوں گا جس شہر سے شادی کی ہے، یا تمہارے والدین کے گھر میں رکھوں گا. یا اس نے یہ کہا کہ تیرے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی نہیں کروں گا. تو اگر اس نے وہ شرط پوری کر دی فلاح المسمہ تو اس کو متعین مہر ملے گا، جتنا مہر متعین کیا وہ اس عورت کو ملے گا. اور اگر اس نے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی کی یا اس کو دوسرے شہر میں لے گیا فلاح مہر مثلیہ، تو اب جتنا مہر مثلی تھا جو پہلے تھا وہی اس کو دینا پڑے گا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اگر شادی کی بندے نے کسی عورت کے ساتھ 1000 درہم کی شرط پر، اس شرط پر کہ وہ نہیں نکالے گا اس کو شہر سے، یا اس شرط پر کہ نہیں شادی کرے گا اس پر کسی عورت کے ساتھ، اگر اس نے پوری کر دی شرط تو اس عورت کے لیے متعین مہر ہے. اور اگر شادی کر لی اس پر یا نکالا اس کو شہر سے تو اس عورت کے لیے مہر ہے مہر مثلیہا، اس جیسی عورتوں کا مہر. مہر مثلیہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس عورت کی طرف، مہر مثلیہا مہر اس جیسی عورتوں کا، یعنی مہر مثلی ہے اس کے لیے. وَإِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَلَهَا الْوَاسَاطُ مِنْهُ. بندے نے کہا شادی کی اس نے تو اسے کہا کہ تجھے مہر میں حیوان دوں گا، کوئی جانور بولا گائے بس دوں گا تجھے. تو اب متعین تو جانور تو بولا ہے، لیکن جانور کی صفت میں آنے کی کون سا جانور ہوگا، کس قسم کا ہوگا، کس عمر کا ہوگا. مثلا کہا کہ تجھے گائے دوں گا، اب اس میں اب جو گائے درمیانی عمر کی ہے وہ اسے دینی پڑے گی، نہ تو بڈھی کر کی ہو بالکل ختم ہوئی، نہ یہ ہو کہ وہ کچھ نہ دیتی ہو، تو وہ اس میں جو درمیانی عمر کی ہو تو وہ دے گا. جب اس نے جب اس نے اس کے ساتھ شادی کی اس شرط پر کہ حیوان کی شرط پر، ایسا حیوان جس کی صفت بیان نہیں کی، تو صحیح ہوگا یہ جانور کو متعین کرنا اس عورت کے لیے ہوگا الواسط منہ، اس جانور کی اس نسل میں سے، اس جنس میں سے جو درمیانہ ہے وہ اسے دینا پڑے گا. اب درمیانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بلا پہلے قیمتیں پتہ کرنی پڑیں گی. بھئی اعلیٰ درجے کا اعلیٰ کون سی، اعلیٰ قسم کی کون سی گائے ہے، اس کی قیمت کتنی کیا ہوتی ہے، اور سب سے جو کم درجے کی ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو پھر درمیانہ پتہ چلے گا. بس زوج مخیر من شاء آتاہ ذالک من شاء آتاہ قیمتہ. اب زوج کو اختیار ہے، چاہے تو وہی ڈنگر لا کے اسے دے جانور، اور چاہے تو اس کی قیمت اسے دے دے. یہ نا بعض علاقوں میں رواج ہے بھئی جب شادی کر کے لاتے ہیں نا تو دلہن کو جو لاگ رکھے ہوتے ہیں، لاگ انہوں نے ایک لاگ ہے بھئی اسے وہ آئے گی جب تو وہ چوکھٹ پکڑ کھڑی ہو جائے گی جس گھر میں وہ اسے لے کے آئیں گے. بھئی پہلے کوئی 150 تھا، 150 کے وہ جو مرضی مانگ لیتی، ایک رسی کی انسان، رسی یہ کنایا ہوتی ہے، بول کر جانور مراد ہوتا ہے. ابھی آپ کتاب الطلاق میں پڑھیں گے، مثلا کسی نے کہا بیوی کو کہ تیری رسی تیرے کندھے پر، مطلب تم جانور کو نا آپ نے آزاد کرنا، کیا کرتے ہیں اس کی رسی چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کی رسی اس کے کندھے کے اوپر لپیٹ، اس کے گردن میں لپیٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں بھئی یہ آزاد ہے. تو وہاں پہ یہ بولا جا رہا ہے، اس لیے رسی بول کر تو جانور مراد ہوتا ہے. تو چاہے تو اب جانور دے دے، چاہے اس کی قیمت دے دے. وَإِن تَزَوَّجَ عَلَىٰ ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَا مَهْرُ مِثْلِهَا. اگر بندے نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے کپڑا دوں گا، مہر میں تجھے سوٹ دوں گا یا کپڑا دوں گا، اب اس نے متعین بھی نہیں کیا کون سا دوں گا، تو اسے کپڑا نہیں دے گا، وہ مہر مثلی دے گا. یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درمیانہ درجے کا کپڑا دے، پچھلے مسئلے پہ قیاس کرتے ہوئے. یہاں پہ آج کل کے زمانے میں تو قیاس کر سکتے ہیں، لیکن جس زمانے کے اندر مسئلہ لکھا اس وقت قیاس نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کیا دیں گے، مہر مثلی دیں گے. وہ اس وجہ سے کہ کپڑا جو ہے متعین کرنا اس وقت ممکن نہیں تھا. کپڑا اس طرح مشینوں پہ نہیں بنتا تھا کہ اس کے تھان لمبائی اور چوڑائی میں برابر ہو، موٹائی میں برابر ہو. کھڈیوں پہ ہاتھوں کے ساتھ کپڑے بناتے تھے، ہاتھوں پاؤں کے ساتھ، تو وہ کہیں سے کپڑا موٹا ہوتا تھا، کہیں سے باریک ہوتا تھا، کہیں سے ذرا چوڑا، کہیں سے کم، اس لیے کپڑا متعین کرنا ممکن نہیں تھا. تو اس لیے وہ سمجھو کہ اس نے مہر متعین ہی نہیں کیا. جب مہر متعین نہ کیا ہو تو مہر مثلی دینا پڑتا ہے، اس لیے مہر مثلی دے گا. تو آج کل اگر مثلا بندے نے متعین کیا ہے، پھر اسے بتانا پڑے گا تجھے سوٹ دوں گا. اب سوٹ متعین کرنا پڑے گا کہ کون سا ہوگا. ایک تو کپڑا ہو گیا، جنس بولی، اس کے بعد قسم بولی ہے اس نے، کس قسم کا کپڑا ہوگا، کتنی قیمت کا ہوگا، قیمت بھی بتا دے تو زیادہ واضح ہو جائے گا، پھر اس کو وہی کپڑا دینا پڑے گا. جیسے عورتوں میں تو نہیں پتا، بلکہ مشکل ہو جاتی ہے یہاں تو بیان کرنا. مردوں کا اگر کپڑے دینے تو مثلا اس نے کہا جی کہ فلاں
تجھے کپڑا دوں گا، کپڑا جو ہے مثلا وول کا دوں گا، بنو وول کا دوں گا، اور اس میں جو اعلیٰ درجے کی ہے سب سے وہ تجھے دوں گا، تو وہ متعین ہو جائے گی وہ کتنے کا سوٹ ہے، وہ اسے دینا پڑے گا۔ مطلب اس نے کپڑا ہی اس نے کہا وہی دوں گا، تم وہ کپڑے، یہ تو نہیں بھائی ایک سوٹ اس نے دینا، زیادہ سوٹ وہ اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتی ہے، اور یہ مطالبہ کرنا جو ہے مہر کا، یہ لڑکی کے گھر والے مطالبہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ کپڑے بھی لے سکتے ہیں۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَىٰ ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اگر اس نے شادی کی کپڑے کی شرط پر، ایسا کپڑا جس کی صفت بیان نہیں کی، اس عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُؤَقَّتِ باطل، نکاح متع اور نکاح مؤقت باطل ہے۔ متع اور مؤقت دونوں ایک ہی چیز ہے، مخصوص وقت کے لیے نکاح کرنا، کسی نے کہا جی کہ اتنا مہر لے دوں گا تجھے اور ایک دن کے لیے نکاح کروں گا، 2 دن کے لیے، مہینے کے لیے، تو یہ نکاح مؤقت ہے، وقتی نکاح ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے یہ دائمی ہوتا ہے، جب بھی نکاح کیا جائے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے بعد میں نکاح چلے، 2 دن چلے، سال چلے، یا پوری زندگی چلے، لیکن نکاح جو کیا جاتا ہے یہ دائمی کیا جاتا ہے۔ کسی نے وقتی نکاح کیا 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، تو اس کو نکاح موقت بولتے ہیں۔ اسی میں اگر یوں لفظ بول دیا جائے متع کا لفظ، اتمتع بکی، میں تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدے حاصل کرنا، تو میں تو اسے فائدے حاصل کروں گا، تو اسے لطف اندوز ہوں گا اتنے دن، عربی میں یہ الفاظ بولے تو اس کو متع بولتے ہیں۔ اب اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں، اور شیعوں کے ہاں یہ جائز ہے، اہل سنت کے ہاں یہ حرام ہے اور منسوخ ہے۔ یہ 3 دن کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو اس کی اجازت دی، اس کے بعد سے یہ منسوخ کر دیا۔ خیبر کے موقع پر 3 چیزیں حرام ہوئیں، ایک نکاح متع، ایک گدھے کا گوشت، اور تیسرا ایک اور تیسری چیز بھی، 3 چیزیں تو یہ حضور نے حرام فرما دیا۔ کچھ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے جواز کے قائل تھے، تو اس لیے اہل سنت جو ہیں وہ انہیں بھی قائل ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے، انہیں یہ روایت نہیں معلوم ہوگی کیونکہ، تو انہوں نے بعد میں اس سے رجوع فرما لیا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ امام مالک اس کے قائل تھے، تو یہ امام مالک پہ بہتان ہے۔ اہل سنت میں کوئی امام بھی نکاح متع کا یا نکاح موقت کا قائل نہیں ہے، دائمی نکاح کے قائل ہے، نکاح متع حرام ہے۔ اس وقت جو یہ شیعوں میں کیونکہ کثرت کے ساتھ رائج ہے، تو ایران میں نے ایک دن ویڈیو دیکھی تھی ایک فیس بک پہ، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو مولوی ہیں وہاں پہ، کیونکہ ایران میں اس وقت کیونکہ شیعہ مذہب ہے، اور وہ بہت ان میں جو ان کے جو امام ہیں وہ لوگ بڑے درجے کے، ان کے ہاں انہیں زیادہ ذرا مقام حاصل ہے، اور ان کی اب کچھ لوگ جو بتاتے ہیں، ہم نے وہاں جا کے دیکھا نہیں بھائی، وہاں کے جو امام ہیں ان میں ان کے بڑے بڑے درجے ہیں، اور ان کے وزیروں سے، صدر سے بھی، ان سے وزراء سے ان کے بڑے درجے ہیں ان کے جو، تو وہاں پہ انہوں نے متع کے جواز کو ان کو فتویٰ دیا، اور اس لیے وہ اب یہ متع وقتی جو 1 دن کے لیے نکاح کرنا یا 2 دن کے لیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیسے لے کر زنا کر رہا ہو، تو اس لیے اہل سنت کے ائمہ نے اس کو حرام قرار دیا، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو انہوں نے احتجاج کیا وہاں عوام نے کہ ہمارے مولویوں نے یہ جو متع کا سلسلہ شروع کر کے ہماری قوم کو بے راہ روی پہ لگا دیا، اس پہ لوگ پیسے کما رہے ہیں خود، اور انہوں نے یعنی اس طرح کے سینٹر بنائے ہوئے نکاح کروانے کے، تو وقتی نکاح کروانے کے، تو اس پہ وہ ہماری قوم کو خراب کر رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے احتجاج کیا ان کے خلاف۔ تو نکاح متع اور نکاح موقت یہ باطل ہے، تو ہے دونوں ایک ہی چیز ہے، صرف متع میں لفظ اس نے بولا متع کا، اتمتع کا لفظ بولا، یا میں تجھ سے متع کرتا ہوں، یوں بول دیا، تو اس طرح سے نکاح یہ نہیں ہوگا اور یہ حرام ہے۔ وتزویج العبد والامۃ بغیر اذن مولاهما موقوف فإن اجازه المولى جاز وإن رده بطل، مولا لونڈی اور غلام کا اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، اگر انہوں نے نکاح کیا تو یہ نکاح موقوف رہے گا مولا کی اجازت پر، مولا نے اجازت دے دی تو وہ والا نکاح ہو جائے گا، نہیں تو ختم ہو جائے گا۔ مثلا غلام نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، گواہوں کی موجودگی میں ہی کیا، تو یہ اس کا نکاح ایجاب قبول اس کا ہو گیا ہے، لیکن ایجاب قبول مولا کی اجازت پر موقوف تھا، تو مولا نے اجازت نہیں دی تو وہ ایجاب قبول اس کا ختم ہو گیا، لغو ہے، اور اگر مولا نے اجازت دے دی تو اسی ایجاب قبول سے اس کی نکاح جو کر چکا ہے اسی سے اس کا نکاح پکا ہو جائے۔ غلام کا شادی کرنا اور لونڈی کا شادی کرنا اپنے دونوں کی مولا کی اجازت کے بغیر یہ موقوف ہے، یہ نکاح رکا رہے گا، موقوف رہے گا۔ اگر اجازت دے دی اس کی مولا نے تو جائز ہو جائے گا، اگر ان ردہ، اگر مولا نے رد کر دیا اس نکاح کو تو باطل، یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ یار یہاں پہ مولا کا حق ہے، مولا کو شریعت نے حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ غلام اور لونڈی نکاح نہیں کر سکتے، اس کو نکاح فضولی بھی کہتے ہیں۔
فضولی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر کروا دے، کوئی کسی کوئی چیز بیچ دے اس کے سے پوچھے بغیر، تو اس کو کہتے ہیں بے فضولی، کہ کسی کی چیز اس کے پوچھے بغیر بیچ دی، بعد میں سے بتایا کہ میں نے تیری چیز نہیں بیچ دی ہے، اس کو بے فضولی کہتے ہیں۔ بعض جگہ جائز بھی ہوتی ہے، اب مثلا کسی دوست نے بھیج دی، کسی رشتہ دار نے، ماں باپ نے کوئی چیز بھیج دی، ٹھیک ہے اسے بھیج دی تھی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو یہ جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهُ، کسی بندے نے کسی مرد کی شادی کروائی کسی عورت کے ساتھ اس عورت کی رضا کے بغیر، یا عورت کی شادی کسی کی مرد کی رضا کے بغیر کروا دی، تو یہ نکاح بھی موقوف رہے گا۔ کس پر؟ وہ جس کی رضا نہیں ہے، مرد عورت میں سے جو راضی نہیں ہے اس کی رضا پر یہ نکاح موقوف رہے گا، وہ راضی نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ بس ایک بندے نے کسی کو جا کے کہا، کسی عورت کو جا کے کہا کہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا، اس نے کہا، اور بندے ہی موجود تھے، گواہوں کی موجودگی میں اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو نکاح ہو جانا چاہیے، لیکن کیونکہ اس نے جس کا نکاح کروایا اس سے پوچھا نہیں ہے، اس کی رضا ہوگی تو یہی والا جو ایجاب قبول ہوا ہے یہ نکاح ہو جائے گا۔ اسے آگے بتایا مثلا کہ میں نے فلاں سے تیرا نکاح کروایا ہوں، اس نے کہا میں اس پہ راضی ہوں، تو ٹھیک ہے، اس کا نکاح ہو گیا۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ نکاح کرنا اتنا مشکل کوئی نہیں جتنے سمجھائے نا بھائی جناب۔ پہلے تو ہاں پہلے تو ہوں گے دیہڑے باساں، جدوں دیہڑے باساں اس دیہڑے نکاح ہو سی، برات دراصل وہ مسئلے ہونے نا، ذرا جلدی ہونی ہے، پھر وہ ٹائم نہیں ہونا، ٹائم کتنا 5 منٹ، ویسے لوگوں کو بٹھائے رکھیں گے 3 گھنٹے، اس میں نکاح پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ لگ جائیں گے، چلو 10 لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں لگتا۔ لیکن یہ دیہڑے باساں وہ وکلی رسم کرنی ہے، اس رسم سے پھر ایسا رسم وہ کیوں کرنی ہے؟ وہ لڑکیاں کو لاگ لینے رسم، تو اتنی چینی نال آن سو، اتنی چاہ بھی تو اتنی مہمانہ کی روٹی بھی دے سو کر سو، عجیب سے لوگ کیا فضول کام۔ یہ جس دن شادی ہو تو اسی دن بارات بھی ہو اور اسی دن ولیمہ بھی ہو جائے اور اسی دن سارے کام اسی دن ایک دن میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے الگ الگ کرنے ہوتے ہیں، امیر لوگ ہیں خرچے زیادہ کرنے ہوتے ہیں، پاکستان میں ذرا امیر لوگ زیادہ بستے ہیں۔ وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ أَن يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِن نَفْسِهِ، چچا کے بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے چچا کی بیٹی کا نکاح اپنے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی یا دونوں آپس میں چچا زاد بہن بھائی ہیں، ان کا اس لڑکی کا کوئی اور ولی نہیں ہے، یہی اس کے چچا کا بیٹا ہے، یہ اس کا ولی ہے۔ اب وہ ولی جو ہے وہ ادھر اس نکاح بھی اس نے اپنے ساتھ کروانا ہے، اس لڑکی کا ولی بھی وہی ہے، تو اس نے کہا کہ اس لڑکی نے کو کہ میں تیرا ولی ہوں، تو میں نے تیرا ولی بن کر میں نے اپنے ساتھ تیرا نکاح کروا دیا، اس نے کہا قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی میں۔ جی مولوی کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولوی یہ مسئلے دس کے اپنی روزی سے لات مار رہے ہیں، لوگوں کو مسئلے تو بتانا ہے۔ جی چچا کے بیٹے کے لیے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ، چچا کے بیٹے کے لیے اپنے چچا کی بیٹی کا اپنے ساتھ نکاح کروا لینا یہ جائز ہے۔ یہ شخص اپنی طرف سے اصل ہے اور لڑکی کی طرف سے اصیل، اور اصل لڑکی کی طرف سے ولی ہے اس کا۔ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ أَن يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ، کسی عورت نے کسی مرد کو اجازت دے دی کہ تو مجھ سے نکاح کر لے، اس نے اکیلے بے شک اکیلے سے اسے کہا، یعنی اسے اپنا وکیل بنا دیا، اس نے گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ اپنا نکاح کر دیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ لکھا ہوا اگر کسی عورت نے کسی مرد کو وکیل بنایا اور کہا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لو، اس نے 2 گواہوں کے سامنے عقد نکاح کر لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ شخص اپنی طرف سے اصیل ہے اور مرد عورت کی طرف سے وکیل ہے، اس کا نکاح کروا رہی ہے، مطلب خود اس نے نکاح کرنا ہے نا۔ تو ایک ہوتا ہے مثلا عورت جو ہے ادھر سے وہ اصل ہے اور یہ اس کا وکیل بنا ہے، تو یہ خود کیونکہ خود نکاح کر رہا ہے، اپنا قد خود کر رہا ہے، تو یہ اصل ہے، اور یہ اس نے کسی کو